بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جی این این کے اس ویلاگ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان۔ آج اس ویلاگ میں ناظرین ہم جو 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی نئی بات، کوئی نئی خبر یا اندر کی کوئی بات، واقفہ حال کا کوئی حال آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ ان میں ایک تو عمران خان صاحب کی مبینہ جو آڈیو لیکس ہیں اس پہ بات کریں گے کہ کیا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کاف لیگ اور پی ٹی آئی، جی ہاں تحریک انصاف اور چودھری پرویز الہی اور مونس الہی صاحب کے درمیان جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا؟ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے، یعنی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت کا خاتمہ کر لیں گی اور یا ناکام ہوگی؟ اور اگر کامیاب ہوگی تو اگلا وزیر اعلیٰ کس کو بنائیں گے؟ نواز شریف نے کس کی منظوری دی ہے، کس کے نام کی منظوری دی ہے؟ یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے، نالے کوشش کریں گے کہ وہ اندر دی گل بھی کریے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو اس کو لائک کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کی۔ تو اس وقت پنجاب میں سیاسی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کو توڑنے کے حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ڈیٹ دی تھی کہ 23 دسمبر کو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، اس کو روکنے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ہو چکے ہیں۔ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو روکا جائے گا ہر صورت میں۔ اور کل عطا اللہ تارڑ صاحب نے میڈیا سے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ کیونکہ اسمبلیوں میں ممبران کو 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا ہے، لہٰذا ان کی مدت پوری کی جائے۔ اس صورتحال میں دیکھیں تو گورنر پنجاب جو ہیں بلیغ الرحمان صاحب، انہوں نے ایک جو ہے نئے اجلاس کے لیے بھی ریکوزیشن دے دی، آرڈر جاری کر دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہہ دیا، جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی طرف سے تحریک عدم اعتماد بھی جمع کروا دی گئی۔ اب یہ ساری صورتحال اگر آپ دیکھیں تو اس پہ ری ایکشن دیتے ہوئے پنجاب اسمبلی میں جو سپیکر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ صورتحال ہو ہی نہیں سکتی، یہ ساری صورتحال خلاف قانون ہے، کیونکہ آلریڈی پنجاب اسمبلی کا ایک اجلاس ہو رہا ہے، اور اگر ایک اجلاس ہو رہا ہو تو اس میں نئے اجلاس کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ابھی تو جو پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اجلاس بلا لیے گئے تھے ایوان اقبال میں، ان کا معاملہ بھی حل ہونا ہے، تو یہ کیسے اجلاس یہ بلا سکتے ہیں؟ بہرحال اجلاس 2 ہوں، 1 ہو یا 3 ہوں، یہاں پہ دیکھنے میں تو یہی آیا کہ سیاسی جماعتیں اپنے فائدے کے لیے اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے اپنے موقف کو ہمیشہ صحیح قرار دیتی ہیں اور دوسرے کے موقف کو ہمیشہ غلط قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے یا اگلی سیاست کیا کریں گے؟ تو واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ابھی چند منٹ پہلے مونس الہی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ایک دفعہ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو نہ صرف یہ کہ اپنے اعتماد کا یقین دلایا ہے بلکہ قسمہ وعدے بھی کیتے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور ایک دوسرے کے مفادات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ ناظرین، اس میں واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعد سیاست سے کنارہ کش بھی ہونا پڑ جائے تو کوئی چنبے کی بات نہیں، لیکن ان کے صاحبزادے جو چودھری مونس الہی صاحب ہیں انہوں نے ابھی، کیونکہ ان کا پورا سیاسی کیریئر باقی ہے، انہوں نے اپنی سیاست کرنا ہے، اور مونس الہی صاحب مستقبل میں اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب کے لیے بھی اہل سمجھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ بھی معاملہ دیکھنا ہے۔ اور کاف لیگ کے اندرونی حلقوں کے مطابق چودھری پرویز الہی صاحب کے اور مونس الہی صاحب کے قریبی لوگوں کے مطابق چودھری مونس الہی صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اور حسین الہی صاحب دونوں اپنی اگلی سیاست عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے ہی کریں گے۔
اسی بات کو عمران خان صاحب جو ہے نہ صرف کئی دفعہ کہہ چکے ہیں بلکہ شاید کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایکسپلائٹ بھی وہ اسی بات کو کرتے ہیں. انہیں بھی اس بات کا یقین ہے کہ کیونکہ کاف لیگ اگلی سیاست کے لیے اب ان کی برخون منت ہے، اس لیے وہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے. دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب نے جو ترپ کا پتہ کھیلا ہے اور لاہور میں جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور چودھری شجاعت کے ساتھ، اس کے بعد ان کے رابطے میاں نواز شریف سے بھی ہوئے، تو میاں نواز شریف نے اس سارے معاملے میں یہ آصف علی زرداری صاحب کو دے دی ہے اجازت، اس بات پہ آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ کیونکہ یہ ساری آپ شارٹ کھیل رہے ہیں، سارا کھیل آپ کا ہے، تو اس لیے اگر آپ اس دفعہ چودھری پرویز الہی کی حکومت ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی اپنا اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کر لے اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے تک. اس کے لیے زرداری صاحب کے جو انتہائی قریبی سورسز ہیں ان کے مطابق انہوں نے 3 نام فائنل کیے ہیں: حسن مرتضیٰ صاحب، علی حیدر گیلانی صاحب اور عثمان محمود صاحب. ان تینوں میں سے کسی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے کا تک، تو اس کے لیے ابھی بہت سے مرحلے باقی ہیں. ابھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ تحریک عدم اعتماد ہو بھی سکتی ہے یا نہیں. قانونی نظر رکھنے والے اور اندر کی بات جاننے والے جو لوگ ہیں، سیاسی تجزیہ کار، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ کھیل بڑا لمبا چلے گا اور جو معاملات جس طرف جا رہے ہیں تو یہ عدالتوں میں جائے گا اور اتنا لنگر آن ہو جائے گا کہ شاید تحریک عدم اعتماد کی یا اعتماد کا ووٹ لینے کی یا اسمبلیاں توڑنے کی نوبت ہی نہ آئے اور عدالتوں میں ہی اتنے مہینے گزر جائیں کہ اگلے الیکشن کا وقت ہو جائے. ناظرین، یہ تو تھی سیاسی صورتحال. اب تھوڑی سی ذرا گرم مسالے والی بات بھی کر لیتے ہیں. تو مسالے والی بات یہ ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو بطور ایک اسلامی معاشرے کے شرمندگی بھی ہونی چاہیے کہ اسلام میں ویسے تو ٹو لگانے سے یا بدگمانی سے ہی منع کیا گیا ہے، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کی مبینہ طور پہ 3 آڈیو لیکس ہوئی ہیں. 2 کل ہوئی تھی، ایک کے بارے میں آج کہا جا رہا ہے، اور اس میں مختلف خواتین سے جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس میں نازیبہ گفتگو بھی شامل ہے. اب مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کی جو آواز ہے یہ تو فیصلہ فرانسک ٹیسٹ کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی عمران خان کی آڈیو ہے یا ان کی آواز میں ڈب کر کے کسی اور سے یہ آڈیو ریکارڈ کرا کے ان کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب ماضی میں خود اس حوالے سے کہہ چکے ہیں، کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جائیں گی. لیکن ان کے مخالفین جو ہیں ان کا اس بارے میں کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کیونکہ یہ پتہ تھا، اچھی طرح سے اندازہ تھا اپنی کرتوتوں کا کہ وہ کیا کیا کچھ کر چکے ہیں، لہٰذا وہ اپنے ووٹر اور سپورٹر کو مطمئن کرنے کے لیے پہلے ہی یہ کہانی کرتے رہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ آڈیو جو ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں جو مبینہ طور پہ آ رہی ہیں وہ اصل میں ان کی اوریجنل ہی ہیں. یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا اور مختلف جب ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد پتہ چلے گا. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ معاشرے کی جو گراوٹ ہے اس کو بھی ظاہر کرتی ہیں اور ہمیں بطور مسلمان ایسی چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے. ناظرین، آخر میں بنو آپریشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں کہ وہاں پہ ہمارے سیکورٹی اداروں نے جس طرح سے دہشت گردوں کا قلعہ کیا اس پہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اگرچہ حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی ساری حکومت اور سارے لوگ یہاں زمان پارک میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کوئی توجہ نہیں ہے، جس کے جواب میں فواد چودھری صاحب نے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ تو ان کے لیے تو بہتر ہے کہ وزارت دفاع چھوڑ دیں اور پان شاپ پہ پان لگانا شروع کر دیں. تو اب دیکھیں گے تو یہ کہ کیا خواجہ آصف واقعی پان کی دکان کھول لیں گے یا پھر تحریک انصاف والے پی ٹی آئی والے لوگ جا کے خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت سنبھال لیں گے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. آپ کو اگر ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں. شکریہ. اللہ حافظ.